الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے نماز کے فرائض سیکھے تھے، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے واجبات سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. نماز کے کم و بیش 30 واجب علماء نے تحریر فرمائے ہیں، اور اس کے اندر واجبات کی تفصیل جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلا واجب، نماز میں تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا. نماز کی جو پہلی تکبیر، جو شرائط میں چھٹی شرط ہے اور فرائض میں پہلا فرض ہے، تکبیر تحریمہ جسے تکبیر اولا بھی کہتے ہیں، جس سے نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اللہ اکبر کہنا واجب ہے. نمبر 2، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا، یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ واجب ہے. نمبر 3، الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے کوئی سورت پڑھ لی پھر الحمد شریف. واجب ہے پہلے الحمد شریف پڑھی جائے گی، پھر سورت پڑھی جائے گی. نمبر 4، الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، یہ واجب ہے. الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھنا. نمبر 5، قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا. نمبر 6، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. نمبر 7، تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ واجب ہے. نمبر 8، قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے. بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کمر بالکل سیدھی نہیں کرتے، فوراً ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے. کمر سیدھی کرنا یہ واجب ہے. سیدھا کھڑا ہونا، رکوع قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجب ہے. نمبر 9، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا.
بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے، چاہے کتنی ہی جلدی ہو۔ سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے میں گئے، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، میں پھر بھی نارمل پڑھ رہا ہوں، وہ اس سے بھی تیز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلا سجدے سے سر اٹھا کے اللہ اکبر کہ ابھی سیدھے ہوئے ہی نہیں ہیں اور دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یاد رکھیے گا، سیدھا ہو کر بیٹھنا دونوں جلسوں کے درمیان یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر یہ چھوٹ گیا نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ آگے جب مستحبات وغیرہ میں آئیں گے تو آپ سب کو نماز کے طریقے میں کھایا گیا تھا، اذکار بتائے گئے تھے۔ دونوں سجدے کے بیچ میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک سجدہ کر کے اللہ اکبر کے بیٹھے جلسے کے اندر، جلسے میں جب بیٹھ گئے تو تسبیح کون سی پڑھنی ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لی۔ تو جو اللہم اغفر لی پڑھنے کی عادت بنائے گا نا، خود بخود اس کی کمر سیدھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی درد وغیرہ نہیں ہے، تو اللہ اکبر کے سیدھا ہوا، اب پڑھ رہا ہے اللہم اغفر لی، تو اتنی دیر میں کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس تسبیح کی عادت بنانی چاہیے۔ بقیہ دیگر ائمہ کے نزدیک اس تسبیح کے علاوہ اس کو طویل بھی کیا جاتا ہے، اللہم اغفر لی وعافنی وارزقنی وارحمنی، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے لکھا مستحب ہے اللہم اغفر لی۔ آپ جب اس کے بعد مستحبات کی طرف، سنتیں پہلے پھر مستحبات کی طرف جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ یہ تفصیل آ جائے گی، ہم اس تفصیل میں ابھی نہیں جاتے، لیکن اتنا سمجھ لیں واجب کیا ہے کہ کمر دونوں سجدوں میں، یعنی جلسے میں دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہے، کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ نمبر 10، قاعدہ اولا واجب ہے۔ قاعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، دراصل دو نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے، اور فرض ہے اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر لے۔ یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سنیے۔ قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو، دراصل دو نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے، اور فرض ہے اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر لے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ اگر سجدہ کر چکا ہے تیسری کا، پھر کیا کرے؟ چوتھی کے لیے کھڑا ہو جائے، 4 پوری کرے اور 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا فرض کے بجائے واجب ہو گیا۔ واجب نمبر 11، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ نمبر 12، دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا۔ دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 13، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں
تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام یہ کیا ہے؟ واجب ہے، علیکم واجب نہیں ہے، علیکم سنت ہے۔ نمبر 15 وتر میں تکبیر قنوت کہنا۔ نمبر 16 وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 17 عیدین کی 6 تکبیریں یہ واجب ہے، عیدین کی 6 تکبیریں واجب ہیں۔ نمبر 18 عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 19 جہری نماز مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی اتنی بلند آواز کے دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں سن سکیں، اتنی بلند آواز سے قراءت کرنا یہ واجب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 20 غیر جہری نماز مثلا ظہر اور عصر میں آہستہ قراءت کرنا۔ نمبر 21 ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ ہونا۔ نمبر 22 رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 23 سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا واجب ہے، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا واجب۔ نمبر 24 دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 25 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا یہ واجب ہے۔ 2 کے بعد کیا، اب تیسری کے بعد قعدہ نہیں ہوگا، تیسری پوری کر کے چوتھی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ واجب ہے، تیسری کے بعد قعدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 26 آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں حفاظ کرام جب وہ آیت تلاوت کرتے ہیں تراویح میں جو سجدے والی آیت ہے تو آیت سجدہ تلاوت کرتی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور نیت سے پہلے ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا۔ وہ اسی لیے ہے کہ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ اگر آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ نمبر 27 سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا تو اب سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، یعنی سجدہ سہو کرنا ہوگا لازمی۔ نمبر 28 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ نمبر 29 امام جب قراءت کرے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے مقتدی کا چپ رہنا۔ یہ پہلے بھی مسئلہ سمجھا دیا تھا کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کافی ہو جاتی ہے، امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔
نمبر 30، قراءت کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا. قراءت کے سوا تمام واجبات میں امام صاحب کی پیروی کرنا واجب ہے. یہ نماز کے 30 واجبات عرض کیے گئے. واجب کا حکم ہم پہلے عرض کر چکے کہ نماز میں واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. نماز میں واجب چھوٹ گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا ہوگا. سجدہ سہو کر لیا، نماز ادا ہو گئی. واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. نماز واجب الاعادہ ہوگی. یہ واجب کا حکم ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور آج نماز کے واجبات یہ سیکھنے سکھانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا کوسچن آنسر کا ٹائم.